آزاد کشمیر کی سیاست اس وقت صرف انتخابات کی مہم نہیں رہی، بلکہ یہ بیانات، جوابی بیانات، مذاکرات اور بیانیوں کی ایک ایسی جنگ بن چکی ہے جس میں ہر فریق خود کو عوام کا حقیقی نمائندہ ثابت کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سیاسی زبان کی تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانات بحران کو کم کریں گے یا مزید گہرا؟ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال میں ایک بار پھر سیاسی ماحول اس وقت گرم ہو گیا جب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا موقف دہرایا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے بھی سیاسی ماحول میں استعمال ہونے والی سخت زبان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کی بعض تقاریر حالات کو مزید خراب کر سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون میں کسی کو لات مار کر نکالنے کی روایت نہیں ہے اور سیاسی اختلاف کے باوجود شائستہ زبان استعمال ہونی چاہیے۔ یہ بیان دراصل بلاول بھٹو کے حالیہ سخت سیاسی انداز کے جواب میں سامنے آیا۔ اسی دوران سیاسی بیانیے میں ایک اور سخت موقف بھی دیکھنے کو ملا جہاں بعض رہنماؤں کی جانب سے قوم پرست گروہوں اور مختلف جتھوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں پراکسی قرار دیا گیا۔ یہ زبان ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ بحران صرف انتظامی یا سیاسی نہیں بلکہ بیاناتی سطح پر بھی انتہائی حساس شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایسے ماحول میں ہر لفظ، ہر بیان مزید تقسیم پیدا کر سکتا ہے اور اگر ذمہ داری سے استعمال کیا جائے تو کشیدگی کم بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکرات کے حوالے سے اپنا تازہ موقف جاری کیا۔ کمیٹی کے مطابق مذاکرات کے آغاز ہی میں انہوں نے اپنا موقف تحریری شکل میں متعلقہ فریقوں کے سامنے رکھ دیا تھا اور تمام بنیادی نکات پر کھل کر بات ہو چکی ہے۔ کمیٹی کا مزید کہنا ہے کہ مذاکرات کی بحالی کی شرط یہ ہے کہ حالات کو 5 جون سے پہلے والی صورتحال پر واپس لایا جائے۔ ان کے مطابق گرفتار افراد کی رہائی، زیر حراست افراد کی بازیابی اور جاں بحق ہونے والوں کی تدفین جیسے معاملات مکمل ہونے کے بعد ہی مذاکرات دوبارہ آگے بڑھ سکیں گے۔ کمیٹی نے اپنے کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں پر یقین نہ کریں اور صرف کور کمیٹی کے سرکاری اعلامیوں کو ہی تحریک کا حتمی موقف سمجھیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ مذاکرات مثبت نتیجے تک پہنچیں گے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کشمیر کے حوالے سے اپنا تاریخی موقف ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے ہر بین الاقوامی فورم پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور حق حاکمیت کی آواز اٹھائی ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اسی جدوجہد کو عالمی سطح پر جاری رکھا۔ بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے بھارت کی سرزمین پر جا کر بھی کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا اور کشمیری عوام کے حق میں ان کی حق خود ارادیت کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ بھی ہر بین الاقوامی فورم پر کشمیر کے عوام کے حقوق، انصاف اور امن کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ اگر ان تمام بیانات کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو ایک حقیقت واضح دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا، دوسری طرف سیاسی بیانی بازی جو ہے وہ شدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام کشمیری کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اصل ترجیحات کیا ہیں، مذاکرات ہیں یا انتخابات ہیں یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ۔ ایک عام کشمیری کی حیثیت سے حکومت سے سوال ہے کہ اگر مذاکرات واقعی مثبت سمت میں جا رہے ہیں تو اعتماد سازی کے عملی اقدامات بھی کیے جائیں تاکہ یہ جو اس ٹائم پہ کشیدگی ہے وہ کم ہو۔ کیا گرفتار افراد، تحقیقات اور دیگر حساس معاملات پر واضح پیش رفت عوام کے سامنے لائی جائے گی؟ اسی طرح عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی سوال ہے کہ اگر مذاکرات جاری ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے مکمل ہو جائیں اور عوام جو ہے وہ باقاعدگی سے شفاف معلومات فراہم کی جائیں تاکہ افواہوں کا خاتمہ ہو اور اعتماد برقرار رہے۔ اور سیاسی جماعتوں سے بھی ایک سوال ضرور بنتا ہے، کیا انتخابات جیتنے کے لیے سخت زبان اور ایک دوسرے پر الزامات ضروری ہیں یا پھر اس وقت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام قیادت مل کر آزاد کشمیر کو مزید کشیدگی سے بچانے کا راستہ نکالے؟ کیونکہ آخرکار تاریخ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ کس نے زیادہ جلسے کیے یا زیادہ نعرے لگائے، بلکہ یہ بھی یاد رکھے گی کہ مشکل ترین وقت میں کس نے عوام کے زخم بھرے، اعتماد بحال کرنے میں اور امن قائم کرنے میں حقیقی کردار ادا کیا۔ دیکھتے رہیے النور نیوز ٹی وی۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔